تو وہ کہتا لے کے جا رہا ہوں واپس، تو وہ کافی آگے سنسان جگہ میں لے گیا۔ جب 12-13 سال کی ہوئی تھی تو تب انہوں نے مجھ سے غلط کام کروانا شروع کر دیا۔ تو میں جب ان کہتی تھی میں نے نہیں کرنا تو وہ لوگ مجھے بہت مارتے تھے۔ آپ کے منع کرنے پہ تشدد اور ظلم وغیرہ کیا جاتا ہے؟ جی، وہ کس طرح کا ظلم کرتے تھے؟ وہ لوگ مجھے مارتے، ڈنڈے کے ساتھ مارتے پیٹتے تھے، اور لوہا گرم کر کے وہ بھی لگاتے تھے میرے۔ بھوکا بھی رکھتے تھے؟ جی، 2 سال انہوں نے مجھ سے کام کروایا، اس کے بعد انہوں نے ایک آنٹی کو مجھے بیچ دیا۔ کتنے میں بیچا آپ کو آنٹی؟ 10 لاکھ میں۔ 10 لاکھ روپے میں؟ راستے میں جب گاڑی رکی تھی تو میں نے کہا مجھے پیاس لگی آنٹی، تو وہ پانی لینے نیچے اتری، میں بھی اتری، تو پاس میں سے ایک اور گاڑی ادھر کو آ رہی تھی، میں اس میں بیٹھ گئی۔ کچھ اپنے گھر کے بارے میں کچھ ایڈریس وغیرہ کچھ ہے مائنڈ میں؟ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں یاد، صرف اتنا یاد کہ میرے گھر کے سامنے ایک ماحول تھا، وہاں درخت لگا تھا بڑا سارا، اس میں میں کھیلا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت، اور آج ہم 16 سالہ نیلم کے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی سٹوری بہت ہی دکھ بھری اور بڑی سیڈ سٹوری ہے۔ سٹوری ان کی یہ ہے کہ یہ اپنے محلے میں سے اغوا ہو جاتی ہیں، اور اغوا کرنے والا کون تھا، اغوا کیسے ہوئی، اغوا کے بعد یہ کہاں جاتی ہیں، ان کو کہاں لے کے جایا جاتا ہے، یہ انہی سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا نیلم، آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ اغوا ہوئی اور اب یہاں اس ٹائم آپ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کیسے اغوا ہوئی؟ آپ اپنے گھر سے کون اغوا کر کے لے کے گیا تھا؟ میں جھولے لینے باہر گلی میں نکلی تھی، تو ایک جھولے والے کے پاس گئی، جھولے لے رہی تھی، وہ جھولے دیتا کافی آگے لے گیا، تو میں نے اسے کہا کہ میں نے گھر جانا ہے واپس اپنی امی کے پاس، تو وہ کہتا لے کے جا رہا ہوں واپس، تو وہ کافی آگے سنسان جگہ میں لے گیا۔ تو اس کے بعد وہ پتہ نہیں کیا ہوا، تو جب میں ہوش آئی تو میں ایک کچھ کھلایا انہوں نے آپ کو کچھ؟ جی، انہوں نے چاکلیٹ دی تھی مجھے۔ اچھا، اس کے بعد میں مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، جب مجھے ہوش آئی تو میں ایک بند کمرے میں تھی، تو وہاں اور بھی موجود لڑکیاں تھیں۔ اچھا، آپ سے علاوہ بھی کتنی لڑکیاں تھیں آپ سے علاوہ؟ وہاں 3-4 اور بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد تو اس کو میں نے کہا کتنے دن آپ ادھر رہی ہیں؟ آپ 3-4 دن رہی ہوں ادھر۔ اچھا، میں نے جب بھی اس کہتی میں نے گھر جانا ہے اپنی امی کے پاس، تو وہ کہتا تھا لے کے چلتے ہیں۔ ایسے دن بیتے گئے، 4-5 دن بعد انہوں نے مارنا شروع کر دیا اور بولا گھر کا نام لیا تو آپ کو بہت ماریں گے۔ اچھا، پھر آگے 12-13 دن انہوں نے ادھر رکھا، اس کے بعد انہوں نے کہیں مجھے اور بھیج دیا، تو کہیں اور بھیج دیا۔ جب تو میں گئی تو وہاں بھی ایک بند کمرے میں انہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا، تو وہاں کھانے کے لیے کھانا دے دیتے تھے۔ اچھا، تو پھر آگے کھانا دے دیتے تھے، تو وہ انہوں نے وہیں پر میں جوان ہوئی، بڑی ہوئی، جب میں 12-13 سال کی ہوئی۔ اچھا، جب آپ کو آگے بیچا گیا تو آگے جس گھر میں آپ سیکنڈ گھر میں گئی ہیں، تو وہاں پہ پھر کافی عرصہ آپ رہی ہیں؟ جی، کافی عرصہ رہی ہوں وہاں میں۔ جب 12-13 سال کی ہوئی تھی تو تب انہوں نے مجھ سے غلط کام کروانا شروع کر دیا، تو میں جب ان کہتی تھی میں نے نہیں کرنا تو وہ لوگ مجھے بہت مارتے تھے۔ اچھا، مطلب انہوں نے بولا کہ غلط کام کرو، تو آپ کے منع کرنے پہ تشدد اور ظلم وغیرہ کیا جاتا ہے؟ جی، وہ کس طرح کا ظلم کرتے تھے؟ وہ لوگ مجھے مارتے، ڈنڈے کے ساتھ مارتے پیٹتے تھے، اور لوہا گرم کر کے وہ بھی لگاتے تھے میرے۔ بھوکا بھی رکھتے تھے؟ جی۔ نیلم، کتنے دن تک بھوکا رکھتے تھے آپ؟ جب میں بات نہیں تھی مانتی تو پھر کھانا نہیں دیتے، بھوکا رکھتے تھے مجھے، اور بہت مارتے بھی تھے مجھے۔ کتنے دن بھوکا رکھا آپ کو زیادہ سے زیادہ؟ 2-3 دن بھوکا رکھتے۔ مطلب 2-3 دن تک کھانا ہی نہیں تھے دیتے؟ نہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر غلط کام کی ڈیمانڈ، تو پھر آپ نے منع نہیں کیا کہ میں نہیں کروں گی؟ جب میں منع کرتی تھی وہ مارتے تھے بہت زیادہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو جب نیلم آپ کے ساتھ کوئی غلط کام کرتا تھا تو کوئی تکلیف نہیں تھی ہوتی، کوئی درد تکلیف آپ کو؟ کیونکہ ایج بہت کم تھی، 12-13 سال کی ایک بچی ہوتی ہے، تو کس کرب سے گزری آپ؟ جی ہوتی تھی، میں ان سے کہتی تھی، ان سے معافیاں مانگتی، لیکن وہ مانتے نہیں تھے، مارتے تھے، آگے سے کرتے تھے غلط کام۔ اچھا، مطلب آپ کی وہ نہیں تھے بات سنتے، پھر بھی غلط کام کرتے؟ جی، پھر بھی کرتے تھے۔ تو اس کے بعد وہاں پہ کتنا عرصہ آپ نے گزارا؟ میں نے وہاں پر 2 سال انہوں نے مجھ سے کام کروایا، اس کے بعد انہوں نے ایک آنٹی کو مجھے بیچ دیا۔ اچھا، کتنے میں بیچا آپ کو آنٹی؟ 10 لاکھ میں۔ 10 لاکھ روپے میں؟ جی۔ پھر وہ آنٹی لے کے مجھے گاڑی میں جا رہی تھی ٹرین میں، تو وہاں رستے میں جب گاڑی رکی تھی تو میں نے کہا مجھے پیاس لگی آنٹی، تو وہ پانی لینے نیچے اتری، میں بھی اتری، تو پاس میں سے ایک اور گاڑی ادھر کو آ رہی تھی، میں اس میں بیٹھ گئی۔
اچھا مطلب آپ کو پتہ نہیں تھا یہ گاڑی کدھر جا رہی، لیکن آپ نے وہ موقع ملا آپ کو تو آپ نے وہ دوسری گاڑی میں بیٹھ گئی آپ؟ جی مجھے موقع ملتا ہی میں گاڑی اچھا پھر وہاں سے جب آپ بھاگ گئیں وہاں سے اسٹیشن سے پانی کے بہانے سے آپ ان سے الگ ہو گئیں، تو پھر آگے سے وہ آپ جس ٹرین میں بیٹھی تو وہاں سے آگے اب کہاں گئی آپ؟ وہاں سے آگے ایک اسٹیشن پر وہیں وہاں پر ایک آنٹی ملی مجھے، اچھا تو وہ اپنے ساتھ مجھے گھر لے آئی. اچھا. تو اس کے 2 بچے ہیں اور ابھی ہم جہاں بیٹھے ہیں آپ یہ اسی آنٹی کی آپ بات کر رہی ہیں؟ جی اسی آنٹی اچھا. کی بات کر رہی ہوں میں. تو یہاں پہ پھر اب آپ کیا کرتی ہیں؟ اس کے 2 بچوں کو سنبھالتی ہوں اور وہ مجھے کھانا دیتی ہے، رہنے کو گھر دیتی ہے. مطلب ان کے بچوں کا کام کرتی ہیں، گھر کا کام کرتی ہیں، تو اس کے بدلے میں آپ کو 2 ٹائم کا کھانا دے رہی ہیں؟ جی. ویسے تنگ تو نہیں کرتی، کوئی غلط کام کی ڈیمانڈ تو نہیں کرتی ہے؟ نہیں وہ آنٹی نہیں کرتی. اچھا جسٹ آپ گھر کا کام کرتی ہیں جسٹ؟ جی گھر کا کام کرتی ہے، اس کے بچے سنبھالتی. اچھا. نیلم آپ کو کچھ یاد ہے کہ آپ کو کچھ اپنے گھر کے بارے میں کچھ ایڈریس وغیرہ کچھ ہے مائنڈ میں؟ نہیں مجھے کچھ بھی نہیں یاد، صرف اتنا یاد کہ میرے گھر کے سامنے ایک ماحول تھا، وہاں درخت لگا تھا بڑا سارا، اس میں کھیلا کرتی تھی. اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں؟ نہیں اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں. اچھا نیلم اتنا کچھ آپ کے ساتھ ہوا، ماں باپ کی کبھی یاد نہیں آئی؟ جی مجھے آتی ہے اپنی امی ابو کی یاد. میرے ابو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، بہن بھائیوں کے ساتھ میں مل کر کھیلا کرتی تھی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں میرے امی ابو مل جائیں. جی ناظرین آپ نے نیلم کی سٹوری سنی ہے، کہانی سنی ہے، تو اور یہ میں ماں باپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا جب بھی ان کے بچے گلیوں میں وہ لاپرواہی کا نتیجہ ہے نا کہ ماں باپ کو یہ نہیں پتا ہوتا ان کے بچے کہاں ہیں، گلی میں کھیل رہے ہیں یا کمرے میں یا کیا کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا میں ماں باپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑی سی اگر آپ بچوں کی کیئر کریں تو اس طرح کے واقعات نہ ہوں، اور ماں باپ کو بھی اور بچوں کو بھی اس تکلیف اور کرب سے نہ گزرنا پڑے. تو میں اپنے مخیر حضرات سے بولوں گا کہ ان کی تھوڑی ہیلپ کر دی جائے تاکہ یہ جس کے گھر رہ رہی ہیں تاکہ یہ دیکھیں وہ کھانا دے رہی ہے، ان کی زندگی ضروریات اور بھی ہیں، کپڑے وغیرہ ہیں، خواہشات ہیں، کو تھوڑا بہت چلیں سپورٹ ہو سکے. اور اگر دوسری اپیل میں آپ سے یہ کروں گا اگر کوئی بھی ایسے ماں باپ جن کو جو سن رہے ہیں یا کوئی ایسے جن کے ساتھ ایسا کوئی واقعات ہوئے ہیں تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے ماں باپ کو تلاش کیا جائے، ڈھونڈا جائے اور ان کو ان کے ماں باپ تک پہنچایا جائے. تو ناظرین مزید سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.